الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اپنے الوہیت، اسماء و صفات اور ربوبیت میں ہر اعتبار سے تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہی ہم سب کا رب ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کہ ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا اور انہیں اپنے دین، اپنے توحید اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو لوگ تھے اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اس انسان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایمان کی حالت میں ملا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اسلام پر ہوئی ہو۔ ایسا نہ کہ نہیں کہ مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا نام صحابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوئے جو آپ سے ملتے تھے لیکن ایمان نہیں لے آئے، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا۔ بہت سارے ایسے تھے جو دکھاوے کے طور پر ایمان لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لے آئے تھے، یہ لوگ منافقین تھے۔ تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ملاقات کی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ زندگی بھر پوری زندگی ایمان پر رہے۔ اور ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی تعریف کی ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت جب پورا مکہ آپ کا دشمن تھا، اس وقت یہی چنندہ صحابہ تھے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے سینے سے لگایا اور اس کے اوپر جان اور مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب وقت پڑا تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے پورے گھر کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، لیکن انہوں نے اپنے مال کی لالچ نہیں کی، اولاد کی لالچ نہیں کی، بلکہ ہر مال پر، اولاد پر آپ کو مقدم رکھا، آپ کی دعوت کو مقدم رکھا اور کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر میرے ماں باپ سب قربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں، بہت سخت ہیں، غصہ ور ہیں، اور جب ان کا مقابلہ کافروں سے ہوتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں، چاہے ان کے سامنے ان کا باپ کیوں نہیں ہو، چاہے ان کے سامنے اولاد کیوں نہیں ہو، چاہے ان کے سامنے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہو، چاہے ان کے سامنے کوئی اپنا خونی رشتہ دار، اپنا خونی بھائی کیوں نہیں ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی رشتہ داری کو فوقیت نہیں دیتی۔ غزوہ بدر کا مقام ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شریک ہیں، ان کے لڑکے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما جو بعد میں اسلام لے آئے، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ بدر کے مقام پر جب لڑائی ہو رہی تھی، ایسے 3 موقع آئے جس وقت میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن باپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی اور سوچا کہ میں اپنے ہاتھوں سے میں اپنے باپ کو کیسے قتل کر دوں، اور میں آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن واللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا جان میں نثار کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اپنی جان کو میں قربان کرتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی کہا کہ اگر تم میرے سامنے ایک بار بھی آ جاتے تو میں تم کو نہیں چھوڑتا۔ یہ محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے، یہ محبت تھی اللہ کے اور اس کے رسول کے دین سے، یہ محبت سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا خطاب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو ابوبکر کا ہی واقعہ ہے، ایسے کتنے واقعات ملیں گے، آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں کو۔ ان کے والد 80 سال کے بوڑھے ہیں، ان کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، کھڑے ہوئے تماچا مارا باپ کو،
کہا کہ آپ کی اتنی ہمت کہ میرے سامنے میرے محبوب، میرے حبیب، میرے نبی کے بارے میں آپ کی زبان سے کچھ نکلے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے حق بات کو تسلیم کیا اور نبی نے جو فرما دیا اس کو مان لیا۔ سارے مکہ والے جھٹلا رہے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی آدمی فلسطین جائے، فلسطین سے پھر آسمان کا سفر طے کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ پاگل دیوانہ کہتے تھے۔ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، مشرکین مکہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بتاؤ تمہارے سامنے کوئی آدمی اگر کوئی آ کے کہے کہ میں رات بھر میں فلسطین گیا ہوں اور فلسطین سے واپس آ گیا ہوں، کیا تم اس آدمی کو سچ مانو گے؟ کہا کہ بالکل نہیں، کیونکہ فلسطین کا جو راستہ ہے وہ ایک رات میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہا کہ تمہارا جو دوست ہے جس کو تم نبی مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات 100% سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تبھی ان کو صدیق کا لقب پڑا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے۔ اللہ تبارک فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، جو صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کفاروں کے اوپر، کفار و مشرکین کے لیے سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، الفت و محبت، بھائی چارگی، ایمان کے رشتے سے رہتے ہیں۔ ان کے بھی ماں باپ الگ ہیں ہمارے اور آپ کی طرح، لیکن وہ مسلمان اسلام کے بنیاد پر تھے، ایمان کے بنیاد پر تھے، ان کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ وہ قائم رکھتے ہیں اور وہ محبت اور الفت سے رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو جاہ و حشمت کی لالچ نہیں، ان کو دولت کی لالچ نہیں، ان کو اولاد کی لالچ نہیں، ان کو 3 منزلہ مکان کی لالچ نہیں، ان کو کھیت کھلیان کی لالچ نہیں، ان کو بینک بیلنس کی لالچ نہیں، ان کی لالچ ایک ہی چیز ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے رزق کے طور پر اس کو وہ قبول کرتے ہیں، اللہ کے حلال رزق کو تلاشتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے نبی ان کے اثروں ان کے چہرے پر سجدے کے اثرات دکھائی دیں گے، نشانات دکھائی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شفافیت اور ان کے جو عادات و اطوار، ان کی خصلت، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کو بتلایا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے دوسری آیت کا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لے آئے۔ کون لوگ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے جن کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں کے اوپر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عباد سے مراد یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چنا، نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین کیسے آیا ہمارے پاس؟ انہی لوگوں کے ذریعے سے آیا۔ تو اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب یہ بات آ گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا کہ ہم اس وقت تک مدینہ واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کے آپ کی اس بات پر بیعت کیا، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی سرٹیفکیٹ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ جنتیوں تمہیں
سب کچھ آرام تمہیں مل چکا ہے. جنتی کہیں گے کہ ہم کو سب کچھ ملا ہے, ساری نعمتیں ملی ہیں, جو ہم نے سنا تھا سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں 2 چیزیں باقی ہیں. کہے گا اے اللہ اب کون سی چیز باقی ہے جو مجھے نہیں جو دینا باقی رہ گیا ہے؟ اے اللہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو اٹھائے گا اور اپنی اصلی شکل میں آئے گا. کہے گا کہ جس رب کے اوپر تم دنیا کے اندر غائبانے میں ایمان رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ میرا رب موجود ہے, اس رب کے چہرے کو تم دیکھ لو. یہ جنتیوں کے لیے پہلی نعمت ہوگی. اس سے بھی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بھی بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ اے جنتیوں, آج سے اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے, خوش ہے. تم جو عمل کرو تمہارا کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر تم جو بھی کرو گے اللہ کی رضا, تو یہ اللہ کی رضا ہمیں جنت میں ملے گی اگر جنتی ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر ہی یہ رضا کی سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. کوئی اگر آپ سے آ کے کہے کہ آپ جنتی ہیں, آپ جنت میں جانے والے ہیں, اگر حقیقی بنیاد پر, یہ بازار والا جنت نہیں جو جنت کے دروازہ بکتا ہے, وہ والا نہیں, حقیقت والی حقیقی جنتی, اللہ اور اس کے رسول پر چلنے والوں میں سے اگر آپ کے پاس تقوی اور شعر, اگر آپ کو خوشخبری مل جائے, بس امیجن کریں ایسا تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے جا چکے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تب تو ہمیں خوشخبری سناتے. جب تک زندہ رہے انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو سنایا, لیکن ایک راستہ بتلایا کہ اس راستے پر جو چلے گا, اسے جو ہمارے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا, اس راستے پر چلنے والے کو جنت ملے گی. کہا کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک ہی فرقہ ہوگا, ایک ہی جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوگی. کہا کہ اللہ کے رسول من یہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ جماعت کون ہوگی؟ کہا کہ مانا وعلیہ اصحابی, جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. یعنی قرآن, سنت اور صحابہ کا طریقہ, یہ 3 چیزوں کو جس نے فالو کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر وقف کر دیا, وہ جنت میں جائے گا. تو سوچے صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر ہی اللہ نے رضا کی اور جنت کی, اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مختلف مقامات پر انہیں جنت کی بشارت دلوائی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا, خوش ہو گیا جو لوگ آپ سے زمین درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم, اور اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے, اخلاص کو جانتا ہے. یہ نہیں کہ ان کا دکھاوا نہیں تھا کہ ہم نبی کے جانثار بن جائے, جلوس نکال کر کے محرم کا جلوس نکالتے ہیں, میلاد کا جلوس نکالتے ہیں, یہ دکھاوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں ہے, نبی کے راستے سے ہٹ کر کے ہم عمل کرتے ہیں. نبی نے نہیں کہا کہ جلوس نکالنا, ہمارا میلاد منانا, محرم منانا, شب برات منانا, یہ سب بدعتیں کرنا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دھتکار دیں گے اور کہیں گے کہ سوکن بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں سے, یہ لوگ ہمارے دین پر نہیں تھے. قیامت کے دن جب نبی کا دھتکارا ہوا مل جائے گا, اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ جس نبی سے محبت میں ہم علول فجول اور بدعات کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور بھگا دیے جائیں گے ہم وہاں سے. تو میرے بھائیوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جان لیا. فانزل السکینۃ علیہم, اور ان کے اوپر سکون کو نازل کیا ہے. اور واصابہم فتحا قریبا, اور عنقریب انہیں فتح سے ان کے بدلے میں, اس کے بدلے میں بہت ہی جلد فتح نصیب ہوگی. اور فتح نصیب ہوئی, مکہ فتح ہو گیا, اس کے بعد ہی میں مکہ فتح ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے سارے انسانوں کے دل کو ٹٹولا کہ کس کا دل سب سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھا کہ سب سے بہتر دل انہی کا ہے, سب سے صاف ہے. تو ان کو اپنے رسالت کے لیے, اپنے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا. اور پھر اس کے بعد دلوں کو ٹٹولا تو صحابہ اکرام کے دل کو, ان لوگوں کو, صحابہ اکرام جو تھے ان کے دلوں کو سب سے صاف ستھرا پایا. تو ان کو اپنے نبی کے لیے وزیر بنا کر کے بھیجا, اپنے نبی کے لیے وزیر بنا کر کے بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ اگر تم میں سے کوئی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا,
اگر تم میں سے کوئی آدمی پورے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو ایک معمولی ایک مٹھی جو ان لوگوں نے خرچ کیا ہوگا جو یا کشمش یا جو بھی مطلب کھانے کی چیزوں میں سے، تم اس کے برابر بھی تمہارا یہ سونا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو اس نے خرچ کیا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں خود موجود ہوں، اور اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے، یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہوگا جو زمانہ صحابہ کے بعد کا زمانہ تابعین کا ہوگا۔ یہ تین زمانے کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ ہے، فتنے سے محفوظ زمانہ ہے میرا زمانہ، یعنی کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا کے اندر، اب اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں۔ انک میت فانہم میتون، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ مر جائیں گے، اور یہ دنیا بھی ختم ہونے والی، سارے کے سارے لوگ مرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے اس کو جانا ہے، یہ مسلم ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے یعنی کہ پردہ فرما گئے یا یہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہوتے، اور آج جو ہم اتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں پورے دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے قبر سے آتے اور کہتے کہ میرے امتی کے لوگوں کو مت مارو، یہ لوگ حق پر ہیں۔ یہ ہمارے درمیان جو اتنے لوگوں کے اندر جو فرقے بن چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلتے اور کہتے کہ ایک ہی یہ فلاں جماعت ہے، اس کے اوپر چلو، یہ راستے پر چلو۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا اور میرے راستے پر جو چلے گا، میرے صحابہ کے راستے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں ہوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں، آپ سوچیں گے برا بھلا، ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں دکانیں لگیں گی، جگہ جگہ پر وہاں پر سے تقریریں ہوں گی، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور شہادت حسین کے نام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوئے جن لوگوں نے کتابیں لکھی، کتابیں لکھنے کے بعد اس میں صحابہ کو نشانہ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے شوہر ہے، ایک بیٹی وفات کی تو دوسری بیٹی سے شادی کر دیا، کہا کہ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی اور یہ بیٹی بھی مری تو میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنا لیتا۔ ان کو بھی خائن کہا، خیانت دار کہا کہ انہوں نے خیانت کی، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو ایسے لوگ بھی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اے لوگو اللہ، اے اللہ میرے صحابہ، اے لوگو لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تم نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی، اور جو لوگ ان سے محبت کریں گے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ ان سے ومن ابغضہم فببغضی، اور جو ان سے نفرت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے ان کو نقصان، ومن آذاہم فقط آذانی، جن لوگوں نے صحابہ کو تکلیف دیا اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ کیوں؟ آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کا بیٹا کسی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو سماج اور معاشرے میں جو شراب نوشی کرتا ہے، جوا باز ہے، سگریٹ پیتا ہے، آپ اس کو ماریں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو صحیح بچے ہیں، نیک ہیں، تعلیم و تربیت والے ہیں۔ تو ہمارا یہ حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کرنا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو گالی دینا ہوا، کیونکہ صحابہ کی تربیت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور یہ راستہ جو نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب فتنے کا ظہور ہوا، صحابہ اکرام دنیا سے گئے، یہ جو راستہ نکلا، اور راستہ نکالنے کے بعد صحابہ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا سکے. ہارون بہت ہی مشہور بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے جب ایسے لوگوں کو پکڑا تو پوچھا کہ تم لوگ صحابہ کو کیوں گالی دیتے ہو؟ کہا کہ ہم تو قرآن میں رد و بدل کر نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے ہم صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ہم اس دین پر نشانہ بنا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا سکے. تو نعوذ باللہ. تو گویا جو آدمی مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر کے، دین ایمان کا چولا اوڑھ کر کے اگر صحابہ کو نشانہ بناتا ہے، گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نشانہ بناتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبا صحابی، جس کسی نے بھی میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہا، اس کے خلاف کوئی بات کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. گویا یہ آدمی اللہ کی رحمت و برکت سے محروم ہے، اس کا دل کو قرار نہیں پہنچتا. اور دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی ہو، برا بھلا کہا، یا اپنے کلموں کے ذریعے سے یا اپنی تقریروں کے ذریعے سے نشانہ بناتے ہیں، اللہ ان کا چین و سکون کو چھین لیتا ہے، لعنت سے بھر دیتا ہے. اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا رحمہ اللہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز یہ بنو امیہ کے ایک خلیفہ ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں. تو کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ایک غبار گیا ہوگا، ایک معمولی قطرہ، معمولی غبار، اس کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز کی پوری عمر کی عبادت نہیں ہے، پوری عمر نہیں ہے، اس کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اس طریقے سے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا یا ابا زرع انا ابغض معاویہ، اے ابو زرع میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہوں. تو پوچھا کیوں؟ کہا لأنہ قاتل علیًا، اس لیے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کیا. تو ابو زرع کہتے ہیں ان رب معاویہ رب رحیم، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم رب ہے. وخصم معاویہ خصم کریم، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ باتیں کوئی بہت یہ نہیں تھی، وہ جھگڑا جدال جو بھی ہوا اس کو تم چھوڑو، تمہارا ان کے درمیان کیا دخل ہے؟ یعنی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ نہیں تھا. اب اس بنیاد پر ہم کسی ایک صحابی سے، چاہے وہ حضرت علی سے ہو یا حضرت امیر معاویہ سے ہو، نفرت کریں، ہمارا اس میں کیا دخل؟ ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ ان کا رب رحیم ہے، کریم ہے، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. ہم ان دونوں سے نفرت کر کے یا دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت کر کے اپنی عاقبت کو کیوں برباد کریں؟ اس طریقے سے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه علی الاسلام، کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو جو کسی صحابی کو برا بھلا کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو تم متہم کرو، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. اس طریقے سے دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس بات پر قائم رہا کہ کسی صحابی کو گالی برا بھلا کہتا رہا تو اگر مسلم حکومت ہوگی تو اس کو سرجریس کرے گی، اس کو جیل میں ڈالے گی، اس کو قید میں ڈالے گی اور اس کو قتل کر دے گی، کیونکہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. اس طریقے سے حضرت سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بھی بات کہی، بری بھلی بات کہی، فہو ملحد، وہ ملحد ہے، وہ ملحد ہے، گرچہ وہ اسلام کا چولا کیوں نہیں اگر پڑھ کر کیا، اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی صحابہ کے ساتھ اگر اس نے برا بھلا برتاؤ کیا یا صحابی کے خلاف کوئی بات کہی تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. اور اس طریقے سے ابو زرع رحمہ اللہ کا ایک قول کرے کہ وہ زندیق ہے، وہ آدمی زندیق ہے. تو میرے بھائیو، صحابہ یہ نفوس قدسیہ ہے، پاک روح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا.
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب حق راستے پر تھے، وہ نبی کے ساتھی ہیں، ان کا طریقہ، ان کا منہج حق ہے، اور ان کی عدالت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سب کے سب سچے تھے، عادل تھے، جو بات انہوں نے پہنچائی صحیح طریقے سے پہنچائی، وہ امین تھے۔ کیونکہ آج ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے، ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے، جو نبی کا فرمان آیا ہے، کیسے آیا؟ اگر ہم نے صحابہ پر شک کیا، قرآن کے اوپر شک کیا، اگر ہم نے صحابہ پر شک کیا گویا ہم نے حدیث کے اوپر شک کیا، اگر ہم نے صحابہ پر شک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا، نعوذ باللہ، تو ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، اگر ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو گویا قرآن کو ہم نے برا بھلا کہا، یعنی کہ قرآن کو ہم نے برا بھلا کہا، قرآن کے اوپر شک کیا۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، ان کے خلاف بات کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے مستحق ہے۔ اللہ کے نبی نے بددعا دی کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، پوری دنیا کی لعنت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹٹولیں اور نہ صحابہ سے محبت کریں۔ صحابہ سے محبت دین کا متقاضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کا شیدائی بنائے، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفایابی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنائے، دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین بحیات ہیں ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ عمر کو دراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم۔